اگر کوئی انسان آپ کو نظر انداز کرتا ہے، آپ اس میں یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ انسان آپ کے پیچھے پاگل ہو، آپ کی محبت میں اس حد تک آگے بڑھ جائے کہ اس کے آگے کوئی اور انتہا نہ رہے، یعنی وہ اینڈ ہو اس چیز کا، تو وہ ایک دفعہ یہ بتائے گئے طریقے کے مطابق ایک دفعہ عمل ضرور کریں۔ جیسے ہی آپ یہ عمل کرتے ہیں، دوسرا انسان وقتی طور پہ نہیں بلکہ جب تک زندہ رہتا ہے آپ کی محبت میں گرفتار رہتا ہے، آپ کی محبت کے ہی گن گاتا رہتا ہے۔ آسان ترین عمل ہے، دن کے وقت کیا جانے والا عمل ہے، رات کے وقت یہ نہیں کیا جاتا، دن کی روشنی میں کیا جانے والا عمل ہے، رات کے وقت اندھیرے میں یہ عمل نہیں کیا جاتا۔ جیسے ہی آپ یہ عمل کرتے ہیں، اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے یہ عمل اپنا اثر اسی وقت اثر دکھانا شروع کرتا ہے۔ دوسرا، اس کا اثر قائم و دائم رہتا ہے، جب تک انسان زندہ رہتا ہے اس کا اثر ختم نہیں ہو پاتا۔ یہ عمل تقریباً جتنی بار بھی آزمایا گیا ہے، یہ آزمودہ عملیات میں سے ہیں۔ بعض عمل میں ویسے بھی دیتا ہوں اور کتابوں کے حوالے بھی میں ضرور دیتا ہوں۔ یہ آزمودہ عمل ہے اور جب بھی اللہ کے فضل سے اسے دیا گیا ہے فائدہ ہوا ہے، تو اس لیے قریشی صاحب چینل پہ اسے دے رہا ہوں۔ گزارش ہے کوئی قریشی صاحب چینل کا تعویذ وظیفہ کسی چینل پہ دیکھا کریں، ضرور کمنٹس میں نام چینل کا اور لنک دیا کریں۔ بعض تعلقات ایسے ہوتے ہیں جن میں محبتوں کی بجائے نفرتیں یا غلط فہمیاں پیدا ہو گئی ہوتی ہیں۔ جب غلط فہمیاں پیدا ہو جائیں تو محبت کا نام ہی باقی نہیں رہتا، صرف انسان میں جھگڑے اور تلخیاں ہی رہ جاتی ہیں۔ بعد میں چاہے انسان لاکھ صفائیاں دیتا رہے لیکن دوسرا انسان کبھی واپس لوٹ کے نہیں آتا۔ اصل وجہ یہی ہوتی ہے، جب اعتبار ختم ہو جائے پھر دوریاں ضرور پیدا ہوتی ہیں۔ جب تک اعتبار قائم دائم رہتا ہے دوریاں کبھی درمیان میں نہیں آ سکتی۔ آج کا عمل جو ہے اللہ کے فضل سے وہ غلط فہمیوں کو ختم کر دیتا ہے۔ دو انسانوں میں جو وجہ ہوتی ہے نفرت کی، اسے ختم کرتا ہے، دوسرے انسان کے دماغ سے اسے دور کر دیتا ہے۔ اور جہاں انسان غصہ کرتا ہو، جہاں انسان ہر وقت شک کرتا ہو، وہ ان باتوں کو بالکل ایسے صاف کرتا ہے جیسے کسی ربڑ سے لیڈ پینسل کو صاف کیا جاتا ہے، دوبارہ اس انسان کے ذہن میں وہ چیز آتی ہی نہیں ہے۔ عمل آسان ہے، آسمان کی طرف ہاتھ کر کے اسے پڑھا جاتا ہے اور تصور یہ کیا جاتا ہے جیسے اللہ کی ذات سے اس انسان کو مانگا جا رہا ہے اور اللہ کی ذات مجھے وہ انسان عطا کر رہی ہے۔ وظیفہ آپ کو سکرین پہ نظر آنا شروع ہو گیا ہوگا۔ بسم اللہ پڑھنی ہے، ایک دفعہ درود پاک پڑھیں، کوئی بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں جو نماز میں پڑھا جاتا ہے۔ هو الحی القیوم، هو الحی القیوم، یہ آپ نے پڑھتے جانا ہے۔ یہ آپ نے کم از کم اس کو 21 بار اور زیادہ سے زیادہ 141 مرتبہ پڑھا جاتا ہے۔ 21 بار کا عمل شروع کریں گے تو 21 بار ہی روزانہ کرنا ہے۔ اس کو 7 دن کیا جاتا ہے، 7 دن کرنا ضروری ہے۔ اور اگر 141 مرتبہ والا شروع کرتے ہیں تو آپ نے پھر اس کو 21 دن پورا کرنا ہے۔ دونوں کی اپنی طاقت ہے، دونوں کا اپنا فائدہ ہے۔ ایک تو ایک انسان میں احساس پیدا ہوگا، آپ کو خود منائے گا، راضی کرے گا جب سے ہی آپ عمل پورا کریں گے، اور اس میں آپ کے لیے محبت پیدا ہوگی۔ احساس ہی محبت ہے، جب احساس نہ ہو تو محبتیں باقی نہیں رہتی۔ جب غلطی کا احساس ہو جائے انسان دوسرے انسان کی ایسے قدر کرنے لگے جیسے اس کا حق ہو تو پھر محبتیں لوٹ آتی ہیں۔ تو اس عمل کا یہی اصل فائدہ ہے کہ دو انسان ایک دوسرے سے پھر جدا نہیں رہ پاتے۔ اللہ کے فضل سے رشتوں میں برکت پیدا ہوتی ہے، دوریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ جو ناچاتی چل رہی ہوتی ہے وہ انسان، یہ نہیں کہ دوسرے انسان کو، آپ کو خود بھی لگے گا کہ کس طرح اس مسئلے کو اب حل کیا جائے، اور اسی طرح مسئلہ جو ہے وہ حل ہو کے رہتا ہے۔ باقی اجازت کے لیے ویڈیو لائک ضرور کر دیں، چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا ضرور کریں اور گھنٹی کے نشان پہ ضرور دبا دیا کریں۔
جمعرات کی دعا میں اپنا نام شامل کرنے کے لیے کمنٹس میں ضرور چھوڑا کریں۔ فائدہ اللہ کی ذات کا شکر ادا کریں، وہی ذات ہے فائدہ دینے والی، اور دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ باقی اللہ سے یہی دعا ہے جو بھی اس چینل پہ کسی بھی نیک حاجت کے ساتھ آیا، پریشانی میں آیا، مصیبت میں آیا، اللہ اس کی نیک حاجت پوری کرے، اللہ پریشانیاں دور کر دے، اللہ مصیبتیں دور کر دے۔ جو بچے بچیاں پریشان ہیں، شادی میں رکاوٹ ہے، بندش اللہ دور کر دے۔ جو ازواجی زندگی میں ناخوش ہیں، اللہ ان کی زندگیاں خوشیوں سے بھر دے۔ جو بچے نافرمان ہیں، اللہ ان کو فرما برداری دے، اللہ ان کو فرما بردار بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔